آج ملک پاکستان عیاشیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، میرا حکمران عیاشیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، میرے پاکستان کی عام عوام عیاشیوں پر اور اللہ کی نافرمانیوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت پہ اتر آئی ہے۔ آج دیکھو بنیر کا حال دیکھو، سوات کا حال دیکھو، منگورہ کا حال دیکھو، اے میرے کے پی کے کا حال دیکھو۔ کیا اللہ کی آزمائشیں ان پر نہیں آئی؟ کیا وہ پہاڑوں کے اوپر نہیں رہتے تھے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ پہاڑ کے اوپر رہنے والا پانی کے دباؤ اور پانی کی شدت میں مر جائے گا؟ کیا کبھی کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پہاڑ کے اوپر سے پانی کا ریلا آئے گا اور گاؤں کو ملیا میٹ کر کے لے جائے گا؟ میرے محترم دوستو، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر یہ عذاب مسلط ہوئے، یہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ان پر آزمائشیں مسلط ہوئی، تو کیا جب ہمارے گناہوں کی نحوست سے ان پر آزمائشیں آ سکتی ہیں، ان پر اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، تو کیا ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم پر یہ عذاب مسلط نہیں ہو سکتے؟ ہم پر یہ آزمائش نہیں آ سکتی؟ اجتماعی گناہ پہ آئے ہوئے ہیں ملک پاکستان کی قوم، حکمران، ملک پاکستان کا ہر باشندہ گناہگار ہو چکا ہے، اللہ کا نافرمان بن چکا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا آج تو ہر کوئی صحافی بنا ہوا ہے، ہر کوئی مدبر مفکر بنا ہوا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس کا عذاب، کس وجہ سے عذاب مسلط ہوا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ ملک پاکستان کے لوگوں کی گناہوں کی نحوست ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ ملک کلمے کے نام پر دیا، اللہ نے یہ ملک ہمیں کلمے کے نام پر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نام پر دیا۔ کیا اس آزادی پر ملک پاکستان کے لوگوں نے عیاشی نہیں کی؟ کیا اس آزادی پر ملک پاکستان کی عوام نے وہ فحاشی کی ہے، وہ عریانی کی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے جن نافرمانیوں کی بدولت یہ عذاب مسلط ہوئے ہیں؟ وہ فحاشی اور یعنی ہوئی ہے، وہ نافرمانیاں ہوئی ہے، وہ گناہ ہوئے ہیں اس آزادی میں کہ جو قوم عاد کی قوم نے گناہ کیے تھے، جو قوم ہود کی قوم سے گناہ ہوئے تھے، جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیے تھے، جو لوط علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیے تھے۔ آج میرا پاکستان ان تمام گناہوں کی زد کے اندر ہے، ان تمام گناہوں کی جڑیں ہماری جڑوں کے اندر نصب ہو چکی ہے، ہماری عام عوام کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر یہ نصب ہو چکی ہے۔ یہ ایسے خطرناک قسم کی گناہ جب اللہ ان پر عذاب مسلط کر سکتا ہے، ہم نے قرآن کے اندر سنا، قرآن کے اندر پڑھا، علماء سے سنا، ہمارے دماغوں نے گوارا نہیں کیا کہ کس طریقے سے ہواؤں کے اندر ان کو اڑایا گیا ہوگا۔ پتہ نہیں دماغ گوارا کرتے نہیں کرتے، امت اس کشمکش میں رہ گئی کہ ہود علیہ السلام کی قوم کو کیسا عذاب ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کو کیسا عذاب ہوا، ہمارے دماغوں نے گوارا نہیں کیا۔ کیا ہم منافق ہو چکے ہیں؟ کیا ہم قرآن کے مطابق، قرآن کے اوراق سے نکلے ہوئے الفاظ اور وہاں سے نکلا ہوا سبق ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بنیر کے اندر اللہ کی ناراضگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے سوات میں اللہ کی ناراضگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ملک پاکستان کے مختلف جگہوں پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کی آزمائشیں، اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کے قہر، اس کو قہر کہیں، اس کو عذاب کہیں، اس کو آزمائشیں کہیں۔ امت تو گناہوں کے اندر گرفتار ہو چکی ہے، امت تو وہ گناہ کر رہی ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اندر گناہ آئے اور اللہ رب العزت نے ایک گناہ پر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ تمام گناہ یہ امت آج کر رہی ہے۔ علماء کے بیان نہیں سنے، آزادی اللہ کی نعمت ہے، علماء کے بیان نہیں سنے، ملک پاکستان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، علماء کے بیان نہیں سنے، آزادی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے۔ باخدا یہ حکمران عیاش بن چکے ہیں، جب حکمران عیاش بن چکے ہیں تو قوم کو عیاشیوں سے کیسے روکیں گے؟ ان حکمرانوں کو بھی اللہ کی طرف آنا پڑے گا، اس ملک پاکستان کی قوم کو بھی اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ کی ایمان کی زندگی گزارنی ہے، اور جو اللہ کی ایمان کی زندگی گزارے گا وہ دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ نے نہیں فرمایا قد افلح من زکاہا کہ جن لوگوں نے اپنی نفس کو پاک کیا، جن لوگوں نے
اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، وقد خاب من دساہا، اور جن لوگوں نے اپنے نفس کو ناپاک کیا وہ ناکام ہو۔ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے محترم دوستو، اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی گناہ، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بنیر میں یہ گناہ ہوا، سوات میں یہ گناہ ہوا، منگورہ میں یہ گناہ ہوا، باجوڑ میں یہ گناہ ہوا، دیر میں یہ گناہ ہوا، سوابی میں یہ گناہ ہوا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے اندر گناہوں کو ڈھونڈنے والے؟ ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی نافرمانی کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا گناہوں سے بچنے والا ہوں، میں کتنا اللہ کا فرما بردار ہوں، میں کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوں۔ ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، اس کی ویڈیو دیکھی میں نے، اس نے اپنی صحافت، اپنی گفتار، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ کا خوف رکھو اپنے دلوں کے اندر، ایمان والو اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو اور اپنی گفتار کو صحیح کرو، اپنے طرز تکلم، اپنے طرز کلام کو صحیح کرو۔ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو حضرت فرما رہے تھے کہ بنیر میں یہ عذاب جو مسلط ہوا ہے، بنیر میں یہ گناہ ہو رہا تھا، بنیر میں یہ گناہ ہو رہا تھا، بنیر میں یہ گناہ ہو رہا تھا۔ اے میرے مسلمان، یہ گناہ تو اس سندھ کے اندر بھی ہے۔ جس گناہ کا تم نے تذکرہ بنیر کے لیے کیا، جس گناہ کا تذکرہ تم نے KPK کے عوام کے لیے کیا، وہ گناہ تیرے ملک پاکستان کے ہر علاقے کے اندر ہے، وہ نافرمانیاں تیرے ملک پاکستان کے ہر علاقے کے اندر ہے۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی گناہ۔ کیا آزادی کے نام پر یہ فحاشی اور عریانی اجتماعی گناہ نہ تھا؟ کیا آزادی کے نام پر یہ لڑکیاں ننگی حالت کے اندر نہیں ناچی ملک پاکستان کے اندر؟ کیا وہ KPK تھا؟ کیا وہ بلوچستان تھا؟ وہ بھائی KPK بلوچستان نہیں، پاکستان کا اجتماعی گناہ ہو رہا ہے۔ آزادی کے نام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آزادی کے دن پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کہ ہمیں انگریز کی غلامی سے آزادی ملی ہے اور ہم کلمے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے مسلمان، تجھے انگریز سے آزادی اس لیے ملی کہ تو مساجد، مدارس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس ملک کے اندر اس قانون کو نافذ کر اور اس قانون کے مطابق زندگی گزار۔ انگریز اس حال میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ انگریز نے کبھی روکا ہے؟ کیا ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی، کبھی نماز پڑھنے سے کسی کو روکا؟ کیا اس وقت کے لوگ عالم نہیں بن رہے تھے؟ کیا لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا اذانیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ اذانیں ہوا کرتی تھی، نمازیں ہوا کرتی تھی، جماعتیں ہوتی تھی، لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، لوگ روزے رکھتے تھے، سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے۔ کیا وجہ پیش آئی آپ کو اس ملک کی؟ جو کام آج ملک پاکستان کی عوام کر رہی ہے، ایسے کام تو انگریز کی حکومت میں بھی نہیں ہوئے تھے، ایسی فحاشی تو انگریز کی حکومت میں بھی نہیں تھی جو آج مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں کے نیچے ہو رہے ہیں۔ کیا بنیر کے حالات دیکھ کر ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے نہیں رکھنا؟ میرے محترم دوستو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب ایمان والا اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، جب ایمان والا مسلمان اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے گا، اپنی گفتار کو صحیح کرے گا، اپنے طرز تکلم کو صحیح کرے گا، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اجتماعی طور پر گناہ تو کر رہے ہیں، اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی تو کر رہے ہیں، ہمیں اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی طور پر توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا تو یہ عذاب پورے پاکستان کو لپیٹے ملے گا، یہ عذاب پورے پاکستان کو لپیٹے ملے گا۔